بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ عورت جو ہر بات کا قرآن سے جواب دیتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حج کو گیا۔ ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا بیٹی ہوئی ملی جس نے اون کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور ان کی اونی اڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رہبر نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس میں جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، پوری 3 رات۔ میں نے کہا، تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا، کھاتی کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے پوچھا، وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ کہنے لگی، فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟ جواب میں اس نے کہا، رات تک روزہ کو پورا کرو۔ میں نے کہا، یہ رمضان کا زمانہ تو نہیں ہے، بھولی؟ پھر انہوں نے جواب دیا، اور جو بلائی کے ساتھ نبلی بات کر لے تو اللہ شاکر و علیم ہے۔ میں نے کہا، سفر کے حالات میں تو روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ کہنے لگی، وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، میری طرح کیوں بات نہیں کرتی؟ جواب میں دیا، انسان جو بھی بات بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے جس کو لکھ لیتا ہے۔ میں نے پوچھا، تم ہو کون اور کون سے قبیلے سے؟ کہنے لگی، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا پیچھا مت پڑو۔ میں نے کہا، معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہوئی، بولی۔ لا تثرب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ میں نے کہا، اگر چاہو تو میری اونٹی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی قافلے سے جا ملو۔ کہنے لگی، ما تفعل من خیر یعلم اللہ، تم جو بھی بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے اپنی اونٹیوں کو بٹھا لیا مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی، مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں نیچے رکھو۔ میں نے اپنی نگاہ نیچے کر لی اور اسے کہا، سوار ہو جاؤ، لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹی بگڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جدوجہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر بولی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچی تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں اونٹی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی، ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ میں نے اونٹی کو باندھا اور اسے کہا، اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور کہا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ان سے سواری کو ہمارے لیے تابع کر دیا اور ہم اس کے تابع کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔